وہ جو ننگے والے بابا ہوتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں. میرے بھائی تو ایک جیسا قانون کا مطلب یہ تھوڑی کہ کپڑے بھی سارے ایک جیسا پہنے آدمی. اگر کوئی کسی کو جان سے مار دیتا ہے تو اس کے لیے ایک جیسا قانون, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے رہے. تو ہے نہیں کہ ہاں مہنگائی ہوگی دوسرے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے, سب لپٹ رہے ہیں اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل. دوستوں آج ملاقات ہوئی ہے ہماری مفتی رحیق حنفی صاحب سے, اور آج جو ان سے بات کرنی ہو اس تعلق سے کرنی ہے کیونکہ اس وقت ملک کے حالات ہیں کہ ہر آدمی یو سی سی کو لے کر کنفیوژن میں ہے کہ آخر یہ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا یا ایکسا سول کوڈ ہے کیا. تو اسی کے تعلق سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت کا انٹرویو لے لیا جائے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہیں, تو انشاءاللہ پتہ چل جائیں گے کہ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا, اس کے نقصان کیا ہیں, اور کیا اس سے اگر یہ لاگو کیا جاتا ہے ملک ہندوستان میں تو کیا مسلمان ہی سے متاثر ہوگا یا جتنے مذاہب ہیں جتنے لوگ ماننے والے ہیں الگ الگ دھرم کے کیا وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو حضرت ایک ایک چیز کر کے ذرا تفصیلی چاہے ہو جائے, تھوڑا سا وقت لگ جائے لیکن بتلا دیجئے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا؟ وبہ نستعین اما بعد. یونیفارم سول کوڈ یا یکساں شہری قانون یا یکساں سول کوڈ جو ہے جی اس کا مطلب اس سے مراد ایسے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں جو انسانوں کی زندگی کے قبائلی اور عائلی انسانوں کی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس سے وابستہ ہوتے ہیں. یعنی وہ قانون بنائے جاتے ہیں جو خاندانی اور شخصی زندگی ہوتی ہے اس کو بسر کرنے کے لیے. اب اس کے تحت بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب یہ قانون بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں, لیکن جو آپ کی شخصی زندگی ہے, جو آپ کی خاندانی زندگی ہے, وہ ان قوانین کے تحت ہونی ہے. چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, چاہے کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں. آپ کا مذہب اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے اس سے درکنار آپ اس قانون کو فالو کریں گے. جیسے اس کے تعلق سے جو سماجی مسائل ہیں جیسے کہ نکاح ہے, طلاق ہے, خلا ہے, اور اس کے علاوہ ہبہ ہے, کسی کو گود لینا ہے, وراثت کا مسئلہ ہے, اس طرح کے جتنے بھی مسائل سماجی مسائل ہوتے ہیں وہ تمام تر اس سے مربوط ہوتے ہیں. تو اس سے نقصان کیا ہے اگر لاگو کر دیا جائے تو ہندوستانیوں کو؟ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہندوستان کے اندر کہ کسی بھی قانون کو لایا جاتا ہے تو یہ سمجھ کر کہ مسلمان اس سے پریشان ہو جائیں گے, اور کہیں نہ کہیں اس حد تک مسلمان اس سازش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. جب کوئی قانون لایا جاتا ہے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام ہندوستانیوں کے خلاف ہوتا ہے, تمام تر باشندگان ہند کے خلاف ہوتا ہے وہ, لیکن بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف بنا ہوا ہے, حالانکہ یہ تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کی. مثال کے طور پہ یکساں سول کوڈ کا قانون بنتا ہے تو صرف ایسا تو نہیں کہ مسلمان یہاں رہتے ہیں, یہاں دیگر لوگ بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, بودھ بھی رہتے ہیں, جین بھی رہتے ہیں, وہ جو ننگے والے بابا ہوتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں. اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو سب کو فالو کرنا پڑتا ہے تو کون ان میں سے ہے جو اپنا مذہب چھوڑ کے ان کو فالو کرے گا؟ بھائی ہر ایک کو اپنا مذہب پیارا ہے, ہر ایک اپنی گردن کٹواتا ہے لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا. تو یہ باتیں لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ بھائی ہم صرف مسلمان ہی نہیں جو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں, اس ملک کے اندر رہنے والے تمام تر لوگ ہیں. اگر یہ قانون بنتا ہے تو صرف ہم ہی نقصان میں نہیں ہیں, دوسرے لوگ بھی نقصان میں ہیں. تو یہ قانون گویا کہ مان لیا جائے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہندوستانیوں کے خلاف, ہندوستانیوں کے خلاف ہے یہ قانون, ہندوستان اور بھارت کے خلاف ہے, کیونکہ یہ ہندوستان کی خاصیت رہی ہمیشہ سے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ امن و امان کے ساتھ رہتے ہوئے آئے. تو جو مسلمان ہیں یا ہندوستانی کہہ لیجئے تو سب کو اس کی مخالفت کرنا چاہیے. بالکل, دیکھیے جس کو یہ لگتا ہے کہ ہماری مذہبی آزادی اس قانون کی وجہ سے چھن جائے گی اس کو کرنا چاہیے. جو مذہب سے بیزار ہے, جسے مذہب سے کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے, مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ نہ کرے. تو اگر یہ لاگو کر دیا جاتا ہے, مان لو سرکار لے آتی ہے, ایک تو الیکشن کے ٹائم میں ساری چیزیں یاد آتی ہیں, 2024 آنے والا ہے, اگر اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے تو مسلمان اس قانون کو مان کر کے چلیں گے یا جو اپنا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اس کے تحت چلیں گے یا چلنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ قانون لاگو کرنے کی بات کی ہے, بننے کی بات پہلے ہے. یہ قانون ابھی تک بن ہی نہیں پایا ہے, اس کو پاس ہی نہیں کیا گیا ابھی تک. پہلی فرصت تو یہ ہے کہ یہ پاس ہو سکے. دوسری بات, اگر یہ بن بھی جاتا ہے تو دیکھیے ہم شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہم نبی کی ماننے والے لوگ ہیں. کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف آتی ہے تو پھر ہم ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں, اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے. ہاں, جیسے مولانا محمد مدنی صاحب کی اسپیچ بھی وائرل ہوئی تھی
کہ مسلمان ہاں انہوں نے کھل کے کہا ہے اور بہت ہی اچھی بات کہی انہوں نے کہ اگر کوئی ایسا قانون آپ بناتے ہیں جو ہمارے اسلام کے خلاف ہے تو ہم وہ قانون ایک بار نہیں 10 بار توڑیں گے، اور توڑنا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں پوری آزادی حاصل ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی۔ اب جیسے اتراکھنڈ کے اندر تو بتا رہے ہیں کہ مسودہ بھی تیار ہے، اس کو میں نے پڑھا بھی، تو اس میں کئی چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ جیسے شادی ہے وہ ایک ہی ہوگی، اسی طریقے سے جو مسلم پرسنل لا بورڈ اجازت دیتا ہے 4 شادیوں کا یا شریعت اجازت دیتی ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا، لڑکیوں کی جو عمر ہے وہ 18 سے 21 کر دی جائے گی، اسی طریقے سے شادی کا رجسٹریشن ہونا بھی ضروری ہو جائے گا، طلاق کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، عدت کو ختم کر دیا جائے گا، حلالے کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کچھ مین چیزیں ہیں جو میں نے اس میں سے پڑھ کر کے مطالعہ کی۔ دیکھیے یہ سب چیزیں وہ ہیں، جی مثال کے طور پہ عدت کو ختم کر دیا جائے گا، نکاح یعنی شادی ایک جگہ ہوگی، اس کو فالو صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اسلام سے بیزار ہوں جی یا اپنے مذہب سے بیزار دوسرے مذاہب والے لوگ ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی پنجابی ہے یا کوئی بودھ ہے یا جین ہے یا اس کے علاوہ سکھ ہے، عیسائی ہے، تو کیا وہ ان تمام تر قوانین کو مان لیں گے؟ بھائی کون ایسا اس ملک کے اندر باشندہ ہے جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے قانون کو فالو کرے؟ وہی ہو سکتا ہے جو اپنے مذہب سے پیار نہ کرتا ہو۔ تو اس لیے ایسا قانون بنانا جو کسی کے مذہب کے خلاف جا رہا ہو، یہ تو خود بنانے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمویدھان میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام تر لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، تو ایک جیسا قانون کا مطلب یہ تھوڑی کہ کپڑے بھی سارے ایک جیسا پہنے آدمی۔ اب میں بغیر کالر کے کرتا پہنے ہوئے ہوں، آپ کالر دار پہنے ہوئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے مخالف ہو گئے؟ بھائی یہ مطلب تھوڑی تھا، مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے لیے ایک جیسا قانون، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ اگر کوئی ڈکیتی کرے تو اس کے لیے ایک جیسا قانون، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی کسی کو جان سے مار دیتا ہے تو اس کے لیے ایک جیسا قانون، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے رہنے والا۔ یہ مطلب تھا ہندوستانیوں کے لیے ایک جیسا قانون ہونے کا، لیکن یہ مطلب تھوڑی تھا کہ آپ لباس پہ آ جاؤ گے، آپ دیگر مسائل پہ آ جاؤ گے۔ بھئی یہ چیزیں تو اسلام کے مطابق اگر کر رہا ہے آدمی اس کے مطابق کرے گا، اگر کوئی یہود و نصارہ کے روش پہ چل رہا ہے تو وہ ان کے مطابق چلے گا۔ تو مسلمان اب خاموشی اختیار کرے یا پھر اس کے خلاف احتجاج درج کرے؟ ہمارے بہت سے علماء ماشاءاللہ اس پہ لکھ بھی رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ بوکھلاہٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسی کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایکشن پر ری ایکشن آئے اور مسلمان بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک دم ٹوٹ پڑتا ہے۔ بھائی ہمارا ہی نقصان تھوڑی ہے، ہم ہی صرف اس ملک کے باشندے تھوڑی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ جس طرح سے مہنگائی کو لوگ برداشت کر رہے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہاں مہنگائی ہوگی دوسرے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، سب لپٹ رہے ہیں اس میں۔ تو بھائی ہم اب اپنے مذہب، آخری بات ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے مسلک پر، اپنے منہج پر اور اپنے مذہب پر قائم رہیں گے ہر حال میں۔ کوئی بھی قانون آپ بنانا ہو بنا لیں، مسلم پرسنل لا بدلنے والا نہیں ہے، اور شریعت کے خلاف کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرے۔ بالکل ہم نہیں کر سکتے، مسلمان نہیں کرے گا یار۔ بھائی ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کے نام پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر جاؤ، لیکن اپنی شریعت سے سمجھوتا نہ کرو۔ تو دوستو میں نے بہت ہی مختصر چیز سے اور بہت ہی اچھی باتیں پوچھ لی، اور حضرت نے مفصل بتا بھی دیا ہے کہ اگر یہ لاگو ہوتا ہے اس سے بہت سارے نقصان ہونے والے ہیں۔ اس سے نقصانات تو ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ نقصانات ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف مسلمانوں کے نقصانات نہیں ہیں، سب کے ہیں۔ اصل پوائنٹ یہی ہے۔ ہاں تو اصل سمجھنے کی یہی ضرورت ہے کہ صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا، مسلمان متاثر نہیں ہوں گے، جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی دھرم کے ہیں، کسی بھی مذاہب کے ہیں، وہ سب اس سے متاثر ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا شادی کا مسئلہ، کہ شادی کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا۔ اب مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، آپ کو ایک قانون رکھ رہے ہیں، تو اب کون سے مذہب کے مطابق وہ قانون بنائیں گے کہ دوسرے مذہب والے اس کو فالو کریں؟ اب جیسے عمر رکھی انہوں نے 18 جو ابھی تک چل رہی ہے، شاید 21 میں کرو، 21 میں کرو۔ ہاں اس میں مسودہ جو اتراکھنڈ کا تیار ہے۔ دیکھیے اسلام نے اسی لیے شادی کو جلدی کہا ہے کیونکہ آج کل جو ماحول بن چکا ہے، جی ماڈرن ماحول کے نام پر اتنی فحاشی، اتنی عریانیت عام ہو چکی ہے، اسلام نے اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے جلدی شادی کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ خواہشات بھڑکتی ہیں تو اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو چکی ہوتی ہے تو الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول آ جاتا ہے۔ طلاق کا بتایا کہ طلاق بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے ماننے والے جو ہیں، یا کسی مذہب کے ماننے والے جو ہیں، وہ اپنے مذہب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کتنے بھی آپ قانون بنا لیں۔ شریعت مخالف جو بھی قانون ہوگا مسلمان برداشت نہیں ہوگا، برداشت نہیں کرے گا۔ امید کرتا ہوں ساری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت مولانا مفتی رحیق حنفی صاحب، جو ماشاءاللہ اس وقت جمعیت علماء وسط کے آرگنائزر ہیں، دینی تعلیمی بورڈ جو ہے جمعیت علماء وسط کے یہ آرگنائزر ہیں ماشاءاللہ۔ اب بھی ایک مکتب میں آئے ہوئے تھے، وہاں ساری کی ساری چیزیں انہوں نے بتائی، ڈریس کے سلسلے میں، اسی طریقے سے
طریقہ تعلیم، تدریس، ساری کی ساری چیزیں بتلائیں، وہیں پر حضرت سے ملاقات ہوئی تھی. اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو ان مسلمانوں تک بھیجیے جو بوکھلائے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ایکسیسیبل ہے کیا، تو ان تک بھیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. چلیے دوستوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.